اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ ناظرین و سامعین محترم، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ہمارا یہ سلسلہ امام شناسی کا آج چوتھا لیکچر، جو کہ سفیر امام حسین جناب مسلم ابن عقیل کی زندگی اور ان کی زندگی کے مختلف پہلو اور ان کے علمی نکات کی طرف ہم آج اشارہ کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ جناب مسلم ابن عقیل، جس کا تعلق خانوادہ رسالت سے ہے، جناب مسلم ابن عقیل فقط سفیر نہیں تھے، بلکہ وفاداری، شجاعت، ایثار اور حق کے لیے جو انہوں نے عظیم قربانی پیش کی ہے، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ جناب عقیل ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں، اور امام علی علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ امیر المومنین کی صاحبزادی سے ان کا عقد ہوا، تو اس لحاظ سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے داماد ہیں، اور جناب امام حسین علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں اور خانوادہ رسالت کے فرد ہیں، جن کی تربیت امیر المومنین کے زیر سایہ پائی۔ تو جب امام حسین علیہ السلام مکہ میں پہنچتے ہیں تو اہل کوفہ کی طرف سے بہت سارے خطوط جو ہے امام کو ملتے ہیں، جس میں وہ اصرار کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں کہ آپ کوفہ کی طرف تشریف لے آئیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بجائے کہ خود جاتے، امام نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے ایک مورد اعتماد فرد جناب مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر روانہ کیا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، یہ فقط میرا چچا زاد بھائی نہیں، بلکہ اہل بیت علیہم السلام میں سے یہ مورد اعتماد، معتمد اور ثقہ شخص ہے، اور ایسی ہستی ہے جس کو میں اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کر آپ کی طرف بھیج رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں جب جناب مسلم ابن عقیل روانہ ہوئے اور کوفہ پہنچتے ہیں، تو یہ سلسلہ جو ہے فقط امام حسین علیہ السلام کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی ہستیاں جو تھیں، ان کے کچھ افراد، اصحاب، خاص اشخاص ایسے ہوتے تھے، جس طرح باقی اہل بیت کے اصحاب السر جن کو کہا جاتا ہے، اسی طرح ہر زمانے میں امام کے ایک مورد اعتماد اشخاص جو ہے وہ شاگردان کی صورت میں، اصحاب کی صورت میں، اپنے قریبیوں کی صورت میں ہر دور میں رہے ہیں۔ اور یہ سلسلہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سفراء کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ تو یہ سلسلہ تاریخ میں پہلے سے جاری تھا اور جاری رہا ہے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے بھی یہ سفارت کا اور سفیر کا سلسلہ امام نے جناب مسلم ابن عقیل کے ذریعے جو ہے کوفہ روانہ کر کے امام نے ان کو بھیجا تاکہ حالات کا جائزہ لے۔ تو اس اسلامی قیادت میں ظاہر سی بات ہے، اس میں انفارمیشن کے لیے، ویریفیکیشن کرنے کے لیے جناب مسلم ابن عقیل جو ہے کوفہ پہنچتے ہیں، اور جب سیاسی اور مذہبی رہبری کے لیے بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو اس میں حقائق کا جائزہ لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سفیر کا انتخاب بھی امام نے فرمایا کہ یہ عام فرد نہیں ہے، یعنی رشتہ داری کی بنیاد پر میں اس کو نہیں بھیج رہا، بلکہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے
افراد بہت سارے تھے جو مورد اعتماد بھی تھے، مورد یقین بھی تھے، لیکن ان میں سے جناب مسلم ابن عقیل کا انتخاب ان کی وفاداری، ایثار، قربانی اور ان کی شجاعت کی بنیاد پر انہیں امین بنا کر اہل بیت میں سے اس کا انتخاب ہوا جو پہنچے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ خط جو امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل کو لکھ کر دیا تھا، جس میں کوفہ کے لوگوں سے یہ خطاب فرمایا کہ یہ عام شخصیت نہیں ہے، عام ہستی نہیں ہے، یہ میرے مورد اعتماد بھی ہیں اور میرے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور اہل بیت میں سے ایسے فرد ہیں جس کو میں نے انتخاب کیا ہے، ہر حوالے سے میں ان سے مطمئن ہوں۔ اور پھر جناب مسلم نے اس فریضے کو انجام دیتے ہوئے جب یہ کوفہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے لوگوں کا جائزہ لیا، پھر وہاں کے ماحول کا جائزہ لیا، سیاسی حوالے سے انہوں نے وہاں کا جائزہ لیا، اور اسی بنیاد پر کوفہ کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے امام نے، ظاہر سی بات ہے امام نے جو خط دیے تھے اس کے مطابق اس فریضے کو انجام دیتے ہوئے جناب مسلم ابن عقیل نے، سفیر حسین نے جو ہے لوگوں سے بیعت لینا شروع کی، اور ایک منظم طریقے سے ہزاروں کی تعداد میں ان لوگوں نے بیعت جو ہے منظم طور پر بیعت لی۔ اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے یہ کوفہ کے جو حالات تھے اور لوگوں میں جو اکثریت بیعت کی صورتحال جو تاریخ میں رقم ہوئی ہے، ذکر ہوئی ہے، یہ عمومی طور پر، اصولی طور پر ایسے ہوتا ہے، اکثریت جو ہے پہلے ان کی طرف مائل تھی، تاریخ نے بھی اس کو ذکر کیا، لیکن جب حالات بدلتے ہیں، ابن زیاد جو ہے اس میں آتا ہے کوفہ میں، تو حالات خوف و ہراس میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کی وہ بیعت اور لوگوں کی وہ اکثریت جو ہے سیاسی دباؤ کی وجہ سے بدل گئی، تبدیل ہو گئی، فضا تبدیل ہو گئی، اور لوگوں نے جناب مسلم ابن عقیل سے جو ہے وہ جو بیعت کی تھی اس کا وعدہ وفا نہیں کیا۔ حالانکہ جناب مسلم ابن عقیل کو کئی مواقع ایسے ملے کہ جس میں تنہائی جو ہے ابن زیاد سے ملاقات ہوتی ہے، اگر سفیر امام حسین علیہ السلام چاہتے تو ان کو وہاں پہ قتل کر دیتے، لیکن جناب مسلم ابن عقیل نے ان کو قتل نہیں کیا، کیونکہ ایک با اخلاق شخصیت تھی، دین مذہب اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو اس طرح کا مطلب حالات میں اس کا قتل کرنا مناسب نہیں تھا، اور جنگی قواعد کے مطابق بھی اس طرح کرنا درست نہیں تھا، اور اخلاق اہل بیت بھی یہ اجازت نہیں دیتے تھے۔ جناب مسلم نے ان کو قتل نہیں کیا، حالانکہ وہ دشمن تھے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اگلی جو ہے انشاءاللہ دروس میں جناب مسلم ابن عقیل کے حوالے سے عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔